آئیے اب ہم پھر آواز دیں آپ کے اپنے اسی علاقے کے ایک ایسے خطیب کو جو دنیائے درس و تدریس میں ہی محتاج تعارف نہیں بلکہ میدانی خطابت میں بھی وہ محتاج تعارف نہیں ہیں، جو ایک شعلہ بیان مقرر ہیں، ایک سحر آفریں خطیب ہیں، ایک مائناز مفکر بھی ہیں۔ میری مراد اس سے جناب حضرت مولوی حسان صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ یہی ہے وہ مرد حق نما کی مسلمہ کہیں جسے، رشد و ہدا کا مہر درخشاں کہے جسے، وہ آفتاب صدق و صفا داعی ہدا، ہم رہنمائے منزل ایماں کہیں جسے، جناب حضرت مولانا حسان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، ان دونوں کا تعلق براہ راست ہم سب کے ہادی و رہبر، امیر و مرشد اور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے، فوز و فلاح کا ضامن ایک حسین فارمولہ عطا کیا ہے، اور اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بتایا گیا ہے، اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگو، اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، تمہارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے، امن و سلامتی کی خواہش ہے، طہارت و تقوی کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی چاہت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ، حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کرو، اور آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو اپنی آنکھوں پر بٹھاؤ، اور سنت نبوی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا رنگ و بو میں آنکھیں کھولی، پوری دنیا تاریکی و ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر و شرک برسر اقتدار تھا، جہالت و لا علمی کا دورہ تھا، الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، وحشت و بربریت اپنے اپنے عروج پر تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس دنیا کے اندر انسانیت کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا، اس دنیا کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے نازک اور پرآشوب دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی ہم رکابی حاصل تھی، ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھی، ایک ایسی شخصیت مارد و وجود میں آئی جو الفت و محبت کا انوکھا سرچشمہ تھی، وہ ذات جو لوگوں کے لیے یقین محکم کا درجہ رکھتی تھی، جس کے اندر انسانیت شناسی اور مردم نوازی کا وصف نمایاں تھا، اور جس کا فیض بے کرا انسان و جنات سے تجاوز کر کے حیوان و نباتات اور درخت و جمادات سب کو عام تھا۔
چنانچہ آپ کے آتے ہی ظلمت و تاریکی کا فور ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، جہالت و ناخواندگی نے راہ فرار اختیار کی، لوگوں کو مردم آزاری بجائے مردم نوازی کا پیغام ملا، انسانوں کو حق تلفی کی جگہ ایثار و قربانی کی تعلیم دی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر اور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو اس دربار رسالت سے جڑے وہ آسمان علم و عمل کے درخشاں ستارے بن گئے، زہد و قناعت اور صبر توکل کے امام بن گئے، انہیں رسالت اصحابہ کا نجوم کی بشارت ملی، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی و سرخروئی کی ضمانت دی گئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا ہی تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے محاسن اور اس کے خوبیوں کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کا دستور رہا ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے ایک دن اسے یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ یہ سب کو اس بات پر اتفاق ہے، کوئی نہیں جانتا زندگی کی کون سی سانس ہماری آخری سانس بن جائے، کوئی نہیں جانتا کس دن بازار کا کپڑا ہمارے لیے کفن کا کپڑا بنا دیا جائے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی انسان تھے، آپ کے اندر بھی بشریت کا خمیر تھا، اس لیے آپ کو بھی یقین تھا کہ ہمیں بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ چنانچہ جس طرح ہر بڑا اپنے چھوٹوں کو وصیتیں کر جاتا ہے، باپ اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کر جاتا ہے، پیر اپنے مریدین کو کچھ فرمان جاری کر جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو دو بات کی نصیحت فرمائی تھی، دو بات کی نصیحت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے لوگو، جب تک میں تمہارے درمیان تھا تمہاری اصلاح کرتا رہا، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا رہا، تمہیں ایمان و یقین کی باتیں بتاتا رہا، لیکن اب میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اور تمہیں دو امانت دے کر کے جا رہا ہوں، دو امانت تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کی حفاظت کرو گے، صراط مستقیم پر قائم رہو گے، وہ دو امانت ہیں قرآن اور سنت۔ جب تک تم ان کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کیے رہو گے، زیغ و ضلالت سے محفوظ رہو گے، جب تک تم ان کو اپنے مشعل راہ بنائے رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے۔ لیکن آج یہ دو چیز ہمارے اور آپ کی زندگیوں سے غائب ہیں، اس لیے حالات جو بگڑے ہیں یہ ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں۔ میرے بھائی، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ دو چیزیں تمہارے اندر رہیں گی، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی عزتدار رہو گے۔ کیا میرے نبی کی کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی؟ نعوذ باللہ، کیا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری پوری زندگی قرآن و سنت سے عبارت ہے، خود قرآن شاہد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے نبی جو کچھ بتاتے ہیں، ارشادات و ہدایات دیتے ہیں، وہ ان کی طرف سے نہیں ہوتا، کوئی خود ساختہ کلام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نبی جو کچھ بتاتے ہیں، ارشادات و ہدایات دیتے ہیں، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کا واسطہ ہوتا ہے، اور حضرت جبریل بحکم خداوندی کے بغیر زبان نہیں کھول سکتے ہیں۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن نے متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی اوصاف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگا تھا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے آقا، اے کائنات کو بنانے والے، اے نبی آدم کو آدم سے وجود میں لانے والے، ان لوگوں کو ایک ایسا رسول عطا کیجئے، ان کے درمیان ایک ایسے نبی کو بھیجئے جو ان کا ہم قوم ہو، ان کا ہم زبان ہو،
جس کی زندگی ان کے معاشرے سے ہم آہنگ ہو. یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ اس رسول کا مشن یہ ہو کہ وہ لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، قرآن کے معانی سے انہیں روشناس کرائے اور لوگوں کے دلوں میں قرآن کی رفعت و عظمت کو اجاگر کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ اے اللہ وہ رسول لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں بھی سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اے اللہ وہ لوگوں کا تزکیہ بھی کرنے والا ہو اور لوگوں کے دلوں سے بتوں کی محبت کو مٹا کر صرف تیری بندگی کا پیغام دینا بھی اس نبی کی اہم ذمہ داری ہو. میرے بھائیوں، یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، ہماری کانوں کو آواز دے رہی ہیں، ہمارے قلوب پر دستک دے رہی ہیں، ہماری غفلت و لاپرواہی پر ماتم کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس دلا رہی ہیں کہ اے لوگو، نور و ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے. موسم بہار کی تازگی اور مسرت و شادمانی کے حقوقی اصول کا صرف ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. آپ کی زندگی جینے کا طریقہ ہے، آپ کا نمونہ عمل ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج ہم سب کے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، براہ راست ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے زندگی جینے کا طریقہ، آپ کا نمونہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. قرآن ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، احادیث نبوی مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے. ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنی چاہیے کہ دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں اور مجاہدوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جب دین پھیلانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئیں، آپ کو پریشانیاں دی گئیں، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ نے برداشت کیا، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے آپ کو ستایا گیا، آپ نے صبر کیا، لوگوں کو انسانیت سکھانے کے لیے، لوگوں کو انسان بنانے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھر برسائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کے جسم اطہر سے خون نکلنے لگے، آپ نے اسے بھی ہنس کر قبول کیا. اے مسلمانوں، ہم اس نبی کے امت ہیں جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں، تو آج ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، اس نبی کے لائے ہوئے طریقے پر چلیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر کہنے سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.